بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ضیاء اللہ خان غازی کریم خان سے۔ آج ایک بہت اہم موضوع وٹامن ڈی، کیا، کیوں، اس کی کمی، اس کا تدارک اور بہت اہم معلومات۔ وٹامن ڈی ایک فاسٹ سوٹیبل وٹامن ہے جو آپ غذا کے ذریعے مچھلی، گوشت، ڈیری پروڈکٹ وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں۔ ان میں وٹامن ڈی کی ایک بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، یا اس کی ایک بہت بڑی مقدار جلد میں بھی تیار ہوتی ہے۔ جب آپ سورج کی روشنی میں ایکسپوز ہوتے ہیں تو سورج کی روشنی سے بھی آپ وٹامن ڈی حاصل کرتے ہیں۔ ان دونوں ذرائع سے حاصل ہونے والے وٹامن ڈی کی شکل میں پہلے جگر میں، پھر گردوں میں، کڈنی، لیور میں یہ فردر ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کا بنیادی کام یہ کہ آپ کے جسم میں مین کام یہ کرتا ہے، یہ کیلشیم کے میٹابولزم بھی جسم میں کیلشیم کی مقدار کو ایک خاص حد تک، ساتھ ساتھ اس کے اور بھی بہت سارے فنکشن ہیں لائک ایکوجینیکل فنکشنز، اور بہت دوسرے اعضاء پہ بھی اس کے اثرات ہیں، لیکن خاص اس کا کیلشیم کے بیلنس کو قائم رکھنا، اور اسی وجہ سے اس کی مناسب مقدار میں کیلشیم آپ کے جسم میں ابزارو ہوتا ہے۔ اور کسی وجہ سے آپ کو انڈائجیشنس ہے، آپ کی غذا میں وٹامن ڈی کی کمی ہے، تو سورج کی روشنی میں آپ اگر اتنا زیادہ نہیں سورج کی روشنی میں جاتے یا سورج کی روشنی میں ایکسپوز نہیں ہوتے، تو یہ تمام چیزیں آپ کے اندر وٹامن ڈی کی کمی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں کیلشیم کی کمی ہوگی، اور جب کیلشیم کی کمی محسوس کرتا ہے تو اس میں قدرتی نظام موجود ہے کہ ایک انزائمز ہوتا ہے، پیراتھائرائڈ ہارمونز ہوتا ہے، جو کہ گلے سے ایک ہارمونز نکلتا ہے PTH۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اب ہڈیوں سے کیلشیم نکالے گا اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں آپ کی ہڈیاں کمزور اور بھربھری ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں درد اور پین وغیرہ رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بچوں میں بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہیں، جسے ہم ریکٹس کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چھوٹے بچوں کی ہڈیاں بالکل ٹیڑھی ووڑھی ہو جاتی ہیں یا بو شیپ ہو جاتی ہیں، اور بڑوں میں یہ پری میچور فریکچرز ہونے لگتے ہیں۔ اس سے اس کے جسم کے مختلف حصوں میں درد، مسلز میں درد انوالو کر سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں عموماً چونکہ یہ بہت کامن ہے، اس وجہ سے اب تمام ڈاکٹرز بھی اپنے پیشنٹس کو درد اور پین اور جوائنٹس پین کے لیے وٹامن ڈی ضرور لکھ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہے، یا وہ صرف دوائیاں، انجیکشن، کیپسول وغیرہ جو ڈاکٹرز لکھ کے دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا کورس وغیرہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ اللہ خیر صلاح۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ وٹامن ڈی کی کمی کیوں ہو رہی ہے، کیا غذائی کمی کی وجہ سے جن چیزوں کے اندر وٹامن ڈی موجود ہے آپ نہیں لے رہے، یا سورج کی روشنی میں آپ ایکسپوز نہیں ہو رہے اور مسلسل بند کمروں کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو وٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہے، تو اس چیز کا تدارک، اس کا حل کرنا چاہیے کہ آیا کہ یہ غذائی بد پرہیزی کی وجہ سے ہے یا سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے، نہ کہ صرف آپ ڈاکٹر سے ادویات ہی استعمال کرنے کے بعد وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کریں، کیونکہ ہر طرح کے لحاظ سے آپ کا علاج مختلف ہوگا۔ پھر علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ نے وٹامن ڈی جو لی ہے کافی ہے، یا پھر آگے فردر بھی اس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن نقصان دیتی ہے، اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے غذا جو لی ہے یا دھوپ میں بھی آپ جاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ کے اندر وٹامن ڈی کی علامات باقی ہیں تو آپ کو باقاعدہ طور پر کنسلٹینسی کی ضرورت ہے، جو کہ آپ کسی بھی ایک اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں۔ یہ کہ وہ آپ کا ایک مکمل علاج کرے گا اور دیکھے گا کہ کس سسٹم کی خرابی کی وجہ سے آپ کو وٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہے۔ اور جب آپ وٹامن ڈی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے ایکٹیویشنز کے لیے جو کہ جگر اور گردے انوالو ہوتے ہیں، اس کے لیے ان کا بھی ٹھیک طریقے سے کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی تمام علامات کے ساتھ ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کے پاس رابطہ کرنا ضروری ہے۔ علامات میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو جو وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جسم میں جوڑوں میں درد وغیرہ ہو رہا ہے، کہ آپ کا پیشاب کا رنگ کس طرح کا ہے، پیشاب آپ کو کتنی بار آ رہا ہے، پانی آپ کتنا انٹیک کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس ساری گفتگو میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اپنی خوراک میں وٹامن ڈی کی موجودگی کو لازمی کر لینا چاہیے، اور سن لائٹ بھی ضرور لینی چاہیے۔ پہلے وقتوں میں چونکہ گھر بڑے بڑے ہوتے تھے تو خواتین صحن برآمدے وغیرہ میں بیٹھتی تھیں،
اور گھر کے کام وغیرہ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ سن لائٹس کے اندر کافی حد تک ان کو وٹامن ڈی کی جو ضرورت ہوتی تھی ان کی جسم کے مطابق وہ مل جاتی تھی۔ اب چونکہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور سورج کی روشنی ان گھروں میں بھی اچھی طریقے سے نہیں پہنچ پاتی، اور لوگ اتنا زیادہ سن لائٹ کے اندر خواتین نہیں آتی ہے، تو خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ جوڑوں کے درد، جسم درد، مسلز پینز، بیک پینز، نیک پینز وغیرہ میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی حد تک معلومات مل گئی ہوں گی۔ میرا صرف یہ مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی وٹامن ڈی کے لیے اپنا غذا اور سورج کی روشنی، سن لائٹ کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔